یہ 100% غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. لا طیارہ فرمایا, بدشگونی نہیں ہے اسلام. لا ادبا ولا طیارہ. بدشگونی یہی ہوتی تھی کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا, فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے مال میں کمی ہو گئی, یہ بالکل بدشگونی ہے, بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. ان کی یا تو اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے, یا ان کی اپنی حرکتیں, سستی ہوگی, کاہلی ہوگی, جس کی وجہ سے رزق میں کمی آ رہی ہے. تو رزق کی کمی کو بیوی پہ ڈال دینا کہ اس کے آنے سے کمی ہوئی ہے. اتنا تو ہے کہ بیوی کے آنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے, یہ تو صحیح احادیث سے, قرآن سے ثابت ہے. تو عورت کے آنے سے مرد کی یعنی مال میں برکت ہوتی ہے. اب اگر ان کے مال میں برکت نہیں ہوئی تو اس کی دو وجوہات میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایک کام تو کیا برکت کا, اور بے برکتی کے بہت سارے کام انہوں نے کیے ہوں گے. جیسے بعض کاموں سے مال میں برکت ہوتی ہے, تو بہت سے اعمال ایسے ہیں جس سے بے برکتی بھی ہوتی ہے, تو پھر پلس مائنس ہو جاتا ہے وہ, کہ برکت والا ایک کام کر رہے ہیں, بے برکتی والے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بیوی نہ ہوتی ان کے نکاح میں, تو یہ سمجھ لیں کہ جتنے ابھی مالی حالات خراب ہیں اس سے بھی زیادہ خراب ہوتے ہیں. تو عورت کی برکت سے, نکاح کی برکت سے اللہ نے پھر بھی ان کو کچھ اسٹیبل کیا ہوا ہے. تو جب بھی اچھا کام کیا جائے گا اس سے برکت ہی ہوتی ہے. تو انہوں نے نکاح کیا, ایک عورت ان کے گھر میں آئی ہے نکاح کر کے, تو اس سے بڑی مصیبت سے اللہ نے ان کو بچایا. اگر یہ نہ ہوتی تو اور زیادہ مصائب ہوتے. جی, تو بدشگونی کی جی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. اسی طرح ہم چوتھا سوال پوچھتے ہیں حافظہ کوئٹہ سے کہ بندش کی کیا حقیقت ہے. جیسے میری بہن کا کہیں رشتہ نہیں ہو پا رہا تو کہتے ہیں کہ بندش کرائی گئی ہے. یہ عاملوں نے ایک لفظ ہے جو مارکیٹ میں مشہور کیا ہوا, بندش بندش بندش. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل لها, کہ اللہ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا, کوئی کھول دے تو بند نہیں کر سکتا. تو بس اسی پر ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ سے ہی دعائیں مانگنی چاہیے. باقی یہ کہ لڑکیوں کی شادیوں میں بندش ہے, تو ہر جگہ جو بھی کسی عامل کے پاس جائیں اس نے یہی کہنا ہے بندش ہے. حقیقت کیا ہے کہ لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے ہمارے معاشرے میں, جو اسلام نے اس کا حل بتایا. تو اس حل کی طرف آنا چاہیے, ایک سے زیادہ نکاح کو معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ لڑکیوں کی مشکلات دور ہوں. یہ حل ہے, ان کا بندش ہے, اور یہ ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. اس سے زندگی برباد ہی ہوتی ہے. میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ ان چکروں میں پڑا ہو اور وہ پھر کبھی موت تک ان چکروں سے نکلا ہو, کبھی وہ پڑتا ہی چلا جاتا. جی بالکل, بہت بہتر جی. اگلا سوال پوچھتے ہیں عائشہ انڈیا سے کہ عورتوں کے لیے ریزر کا استعمال کرنا کیسا ہے, جبکہ بازار کی دواؤں سے جلد کو کافی بیماریاں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ریزر کا استعمال جائز تو ہے مگر خلاف سنت ہے. ریزر کا استعمال مرد کے لیے حکم ہے, عورت کے لیے ہے کہ کوئی پاؤڈر وغیرہ سے. اگر یہ عام دوائیں یعنی عام کریمیں وغیرہ نقصان پہنچا رہی ہیں تو چونا کا استعمال جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے, تو ایسی چیز کا استعمال کیا جائے. پھر بھی اگر ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ریزر کا استعمال بھی جائز ہے.